کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے، مکہ المکرمہ، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں آپ کے پاس، اور اونٹ خالی نہیں ہے۔ ایک بکری گم ہو جائے یا ایک بکرا، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو آج اس دور میں، جدت کے دور میں، پیسے کے دور میں اور اس رنگینی کے دور میں کتنا مشکل ہے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینا۔ ہزاروں اونٹ کھڑے ہیں، قطار در قطار لائنیں لگی ہیں، اور وہ اونٹ جو ہیں وہ خالی نہیں ہیں بلکہ مال سے بھرے ہوئے ہیں، مال لدا ہوا ہے، کسی میں غلہ ہے، کسی میں سکے ہیں، کسی میں درہم ہیں، کسی میں دینار ہیں، کسی میں کھجوریں ہیں، کسی میں زیتون ہیں، کسی میں کچھ ہے، مال سے بھرے ہوئے۔ ایک دو 100 اونٹ نہیں، ہزاروں اونٹ۔ ابو جہل نے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مدینہ المنورہ۔ ابو جہل کہنے لگا نہ، میں کبھی بھی کسی صورت میں اس مال کو مدینے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر یہ مدینے پہنچ گیا تو مدینے کی تجارت جو ہے وہ عروج پہ چلی جائے گی، مدینہ المنورہ تجارت ہوگی اور معاشی حالات بہترین ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کے معاشی حالات بہتر ہوں، لہٰذا میں کبھی بھی تمہیں یہ مال لے کر جانے نہیں دوں گا۔ صہیب رومی جو ہے وہ جلال میں آئے، فرمایا کہ یہ چند ٹکوں کی خاطر اور یہ اونٹوں کی وجہ سے اور اس مال کی وجہ سے تو مجھے در مصطفیٰ سے روکنا چاہتا ہے؟ یہ پکڑ سارے کا سارا مال اپنے پاس رکھ۔ یہ سارے کا سارا مال، سارے اونٹ، سارے درہم دینار، جتنا غلہ ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا روپیہ ہے، سارے کا سارا اپنے پاس رکھ، لیکن تو مجھے در مصطفیٰ سے نہیں روک سکتا۔ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر ہی بتاؤں گا۔ آپ نے سارا مال چھوڑا، ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی کمائی وہاں مکے چھوڑی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عرض کیا بندہ نواز، دنیا کا مال آپ کی بارگاہ میں آنے میں رکاوٹ تھی، میں نے پاؤں کی ٹھوکر مار دی ہے، پاؤں کی ٹھوکر مارا ہے۔ کہنا آسان ہے، یہاں پر بیان کرنا بھی آسان، آپ کا بیٹھ کے سننا بھی آسان۔ آج تو کوئی 10 روپے بھی قربان اسلام کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کوئی مسلمانوں کی مسجد کے اندر جو ہے وہ 2-4 اینٹیں لگانے کے لیے ہر مسلمان تیار نہیں ہے۔ ہزاروں اونٹ قربان کرنا، وہ بھی مال سے بھرے ہوئے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو آدھا مال تم رکھ لو، آدھا میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا سارے کا سارا رکھو، در مصطفیٰ پر یہ سارا مال قربان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ ایمان کی طاقت ہو تو در مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اگر ایمان نہ ہو تو بندہ گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی طاقت نہ ہو، ایمان کی قوت نہ ہو، ایمان کا جذبہ نہ ہو، ایمان کی حلاوت نہ ہو تو انسان اپنے بستر سے اٹھ کر مصلی تک اپنے ہی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اگر ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت نہ ہو۔